ہوا۔ آقا پاک نے فرمایا کیا کر رہا تھا؟ عرض کیا مدینے والے تیرا میلاد پڑھ رہا تھا۔ لیکن آپ کو پتہ لگ گیا آپ کا میلاد ہے، لیکن یا رسول اللہ اتنا ارشاد فرما دیں یہ میلاد میرا بیان کرنا آپ راضی ہیں یا آپ ناراض ہیں؟ آپ راضی ہیں یا آپ ناراض ہیں؟ یا رسول اللہ اگر راضی ہیں میں میلاد مناتا رہوں، اگر ناراض ہیں آج کے بعد یہ بند کر دیں گے۔ میرے آقا پاک نے فرمایا ابو عامر انصاری جملہ بڑا قابل توجہ سے سن، ان اللہ فتح لگا ابواب الرحمن، تو راضی ہونے کی بات کرتا ہے، رب نے تیرے گھر کے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ تھوڑا گج کے کہنا سبحان اللہ۔ سبحان سبحان اللہ۔ یارے ایک قریب ساڑھے یار رہنے پتہ نہیں وہ آیا بھی ہے کہ کوئی نہیں؟ ہاں جی ماشاءاللہ ارشاد بھائی آئے یہ ساڑھے جمعے دار دیدار کران واسے کدے کدے نظر آؤں۔ چلو اللہ برکت عطا فرمائے۔ آج یہ سارے ساتھی نے نا جی ماشاءاللہ، میں ایک دن انہاں دا دیدار کیتا میں کہ اللہ پاکا تیرا لاکھ لاکھ کرنے، چلو اپنی زندگی ایک دفعہ پھر دیدار ہویا، وچھڑے یار نظر آ جاننا جی دل دیاں کلیاں کھل جائیں۔ اصل گل ہے کہ تانوں بڑے بڑے یار ملن گے، بڑے بڑے یار ملن گے، مگر جڑیاں وفاواں مولوی کر دینا اتنی وفاواں کوئی نہیں کرنا۔ ایک دفعہ انہاں نال تو جاری لا ہون رب دی رضا والے، خدا دی قسم تو بیمار ہو جاویں تے تیرے واسطے صحت دی دعا، اگر یارانہ دے وچوں یاراں وچوں کوئی یار چلا جاوے یہ پھر جنازہ ہی، پھر قبر دی دعائی، پھر جمعرات دی دعائی، پھر روزانہ دی دعائی، اتنیاں دعاواں دا تیرے صدقے پتر بھی نہیں کر دے جتنے مولوی کر دے۔ ایک دفعہ انہاں نال یاری یارانہ لا تے صحیح نہ، لیکن لا رب دی رضا واسطے، دکھاوے واسطے نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تو یاری، میرے آقا پاک نے فرمایا رب کی رضا پر لگائے گا نا، المرء مع من احبا، میں تمہاری موت کے بعد دونوں یاروں کو کٹھا کر دوں گا۔ میں دونوں یاروں کو، ایک یار بیٹھا ہے مکہ میں، ایک بیٹھا ہے پاکستان میں، اب دونوں فوت ہو گئے نا، بے نیاز کا پیارا حبیب کیا فرماتا ہے جو ہی مرے گا نا اس کو مدینہ میں منتقل کر دیا جائے گا، کیونکہ مدینے والے سے پیار کرتے ہیں۔ الحمدللہ جب ہم ادھر دفنائے جاتے ہیں نا ہماری میتیں ادھر نہیں ہوتی، مدینہ میں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ پیار جو مدینے والے سے، پیار جو مدینے والے سے۔ توجہ ہے نبی پاک کے غلام، میرے مدینے والے نبی پاک کا غلام کہنا کا محبوبہ آپ راضی ہیں یا ناراض؟ آقا پاک نے فرمایا ان اللہ فتح لکا ابواب الرحمہ، رب نے تیرے گھر کے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ میرے نبی پاک کے غلاموں میرے آقا کے پاک جملے ہیں، لیکن سبحان اللہ اونچا کہیں حق یہی بنتا ہے۔ میرے نبی پاک کا غلام کہتا ہے مدینے والے محبوبہ میری عرض اور ہے آپ راضی ہیں یا ناراض؟ میری عرض یہ ہے آپ راضی ہیں یا ناراض؟ میرے آقا پاک نے دوسری عظمت عطا فرمائی۔ آقا پاک نے فرمایا والملائکۃ کلہم یستغفرون، آقا پاک نے فرمایا اب حضرت ابو عامر انصاری رب کے سارے ملائکہ، رب کے سارے ملائکہ تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ رب کے سارے ملائکہ، وہ میلاد منانے والے جملہ بڑا قابل توجہ ہے، تیرے لیے رب کے سارے ملائکہ مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں، مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ لیکن میرے نبی پاک کے غلاموں جملہ دیکھو وَيَسْتَغْفِرُونَ، یہ ہے مضارع کا صیغہ، آپ بھی مانگ رہے ہیں
قیامت تک مانگتے رہیں گے، یہ مانگتے رہیں گے۔ تو دنیا سے چلا جائے گا لیکن میلاد منانے والے تیرے لیے مغفرت کی دعا ہوتی رہے گی۔ یہ دعا مانگنے والے کون ہیں؟ یہ رب کے ملائکہ۔ عرض کیا مدینے والے محبوبہ مجھے یہ بھی یقین ہے رحمت کے دروازے بھی کھل گئے، ملائکہ مغفرت کی دعا بھی مانگ رہے، لیکن یا رسول اللہ میری عرض یہ ہے آپ راضی ہیں یا ناراض؟ میرے آقا پاک نے فرمایا حضرت ابو عامر انصاری من فعلا، یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے۔ میرے آقا پاک نے فرمایا ابو عامر انصاری من فعلا فعلت نجاگا کما نجاگا کا۔ آقا پاک نے فرمایا ابو عامر انصاری میرا غلام قیامت تک آنے والا جو میرا غلام ایسا کام کرے جیسے تو نے کیا، جیسا تو نے کیا، یعنی قیامت تک آنے والا میرا غلام جو میرا میلاد منائے گا جیسے تو نے میرا میلاد منایا، جیسے رب ذوالجلال نے تجھے معاف کر دیا ہے ان میلاد منانے والوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ آج بھی دلیل مانتا ہے صحابہ نے منایا کہ نہیں؟ صحابہ نے منایا، مدینے والے نے سند دی۔ میرے نبی پاک کے پاک صحابہ نے منایا، مدینے والے محبوب نے سند دی۔ جو منائے گا، جو منائے گا، جو منائے گا، میرے نبی پاک کے غلام تھوڑا سا اونچا کہہ دے سبحان اللہ، جو منائے گا۔ حضرت ابو عامر جیسے تو نے منایا، جیسے تو بخشا گیا وہ بھی بخشے جائیں گے۔ میرے مدینے والے نبی پاک کے غلاموں یہ کہتا اب میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میں جملہ دوبارہ بولتا ہوں، میلاد کس کو منانا چاہیے؟ نبی پاک کے غلاموں اس بیٹی کو منانا چاہیے جو زندہ دفن کی جاتی تھی، اس بیٹی کو میلاد منانا چاہیے جو زندہ درگور کی جاتی تھی۔ میلاد والا آیا، میلاد والا محبوب آیا، اور زندہ دفن ہونے والی تجھے مقام ملا۔ آقا پاک نے فرمایا میرے غلاموں اپنی بیٹیوں کو دفن نہ کرو، ان کی پرورش کرو، جب جنتی جنت میں جائیں گے میں تمہارا وارث بنوں گا۔ میرے مدینے والے نبی پاک کے غلاموں اس بیٹی کو میلاد منانا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ کون میلاد منائے؟ میرے نبی پاک کے غلاموں اس ماں کو میلاد منانا چاہیے جو ماں کی، میرے نبی پاک کے غلام منڈیوں کے اندر جس کے ریٹ لگتے تھے، جو ماں بکتی تھی، میرے نبی پاک کے غلاموں منڈیاں کے اندر ماں کو بیچا جاتا تھا۔ میرا میلاد والا محبوب آیا، ساتوں آسمان کے اوپر ہے جنت، اللہ کے عرش کے نیچے ہے جنت، میرے نبی نے وہاں سے جنت کھینچی اور تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ اس ماں کو میلاد منانا چاہیے۔ میرے مدینے والے نبی پاک کے غلاموں جو منڈیوں کے اندر بکتی تھی، میرے محبوب پاک نے تیرے اوپر کونین کا رنگ چڑھایا ہے۔ میرے مدینے والے نبی پاک کے غلاموں تیسرے نمبر پہ کس کو میلاد منانا چاہیے؟ میرے آقا پاک کے غلاموں وہ باپ میلاد منائے، وہ باپ میلاد منائے جن کی اولاد اپنے باپوں کو ڈنڈوں کے ساتھ مارتی تھی۔ میرا میلاد والا محبوب آیا، آقا پاک نے فرمایا رب اس پہ راضی ہوگا جس پہ اس کا بابا راضی ہوگا۔ میرے مدینے والے نبی پاک کے غلام اگر بابا ناراض ہے تو نماز لاکھ پڑھ لے، نفلی عبادت کر لے، صدقہ کر لے، خیرات کر لے، نبی پاک کے غلام دن رات کی باتیں بجا لا، رب نے راضی نہیں ہونا۔ راضی رب تب ہوگا جب سفید داڑھی والا بابا راضی ہو جائے گا۔ میرے مدینے والے نبی پاک کے غلام توجہ، اللہ برکت ہے۔
سبحان سبحان. میرے مدینے والے نبی پاک کے غلام کتنا پیار کرنا چاہیے محبوب سے, کتنا پیار کرنا چاہیے. لیکن عاشق کیا کہتا ہے, کتنا پیار ہو, ایک تو ہوئے, ایک تو ہوئے تے میں اکھ ہوں. محبوبہ ایک تو ہوئے تے میں اکھ ہوں, کدی تیرے کولوں نہ میں وکھ ہوں. ساری دنیا لئی میں لکھ ہوں, پر تیری گلی دا میں ککھ ہوں. ایک تو ہوئے تے میں اکھ ہوں, ایک تو ہوئے تے میں اکھ ہوں, کدی تیرے کولوں نہ میں وکھ ہوں. ساری دنیا لئی میں لکھ ہوں, پر تیری گلی دا میں ککھ ہوں. لیکن حضرت خواجہ غلام, ایک میں آپ پہ راضی ہوں, میرے نبی پاک کے غلام, آپ کا جذبہ سبحان اللہ. یہ جو درمیان میں چپ کرتا ہوں میرا گلہ تھوڑا اور دھیما ہو جاتا ہے, مجھے بولنے دیں. حضرت خواجہ غلام فرید صاحب کوٹ مٹھن شریف والے, آپ کی فرماند نے تند تندور تے ہڈاں دا بالن تے میں ہاواں نال تپایا. وہ کپ کپ بکیاں میں پیڑے کیتے تے ہتھی عشق پلے تھڑ لایا. تن دی ہانڈی تے من دا سالن, وہ اتلون صبر دا میں پایا. غلام فریدہ وہ میں ساری تیری, وہ تینو اجے اتبار نیا. لیکن غلام فرید بڑا چوٹی کا عارف, آپ کی فرماند نے غلام فریدہ, غلام فریدہ وہ میں ساری تیری, وہ تینو اجے اتبار. اچیاں لمیاں لال کھجورا تے پتر جنا دے ساوے, جنا نال پریت وہ ساڑی تے او چن نظر نیاوے. گلیاں سنجن تے سنجن دسن تے ویڑا کھا ونیاوے. غلام فریدہ وہ اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ. غلام فریدہ, غلام فریدہ وہ اتھے کی وسنا تے جتھے یار. میرے مدینے والے نبی پاک کے غلاموں, اس ماں کو میلاد منانا چاہیے, اس بابے کو میلاد منانا چاہیے جس کو میرے نبی پاک کے غلاموں, اس غریب کو غریب. میرے آقا پاک نے فرمایا میں نے جنت دیکھی, مجھے زیادہ غریب نظر آئے, مجھے زیادہ غریب نظر آئے. میرے آقا پاک نے فرمایا غریب کو زیادہ میلاد منانا چاہیے. میرے نبی پاک کے غلاموں کیوں؟ آقا پاک نے فرمایا قیامت والے دن میرے آگے بھی غریب ہوں گے, میرے پیچھے بھی غریب ہوں گے, میری دائیں بھی غریب ہوں گے, میری دوسری دائیں بھی غریب ہوں گے. جب قیامت والے دن امیر کھڑے ہوں گے, میں محمد غریبوں کے لیے 500 سال پہلے جنت کا دروازہ کھول دوں گا.
उस गरीब को मिलाद मनाना चाहिए जिस गरीब को मेरे नबी ने नवाजा है। मेरे नबी पाक के गुलामों गरीबों को मिलाद मनाना चाहिए। मेरे आका पाक ने फरमाया जो मजदूर सारा दिन मजदूरी करे, हाथों में छाले पड़ जाएं, रिज़्क़ हलाल कमाए, रिज़्क़ हलाल कमाए। मेरे आका पाक ने फरमाया मेरे गुलाम इस हालत के अंदर तेरी कैफियत ये है, तू रब का दोस्त है, तू रब का, ये जो रब के साथ दोस्ती मिली है ये मिलाद वाले का सदका है। जिनके हाथों में छाले हैं तुझे रब की दोस्ती का जिस पे वजह से कुर्ब मिला है वो मिलाद वाला महबूब है। मेरे मदीने वाले नबी पाक के गुलामों आखिरी जुमलों के अंदर बात, लेकिन जुमले बड़े काबिल तवज्जो। मेरे नबी पाक का गुलाम बैठा है, इब्ने हब्बान के अंदर ये वाक़या पाक मौजूद है। मेरे नबी पाक का गुलाम है, नाम है सासा, हजरत सासा बिन नाजिया। ये आया मेरे नबी पाक की बारगाह में, इसने कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ लिया। अर्ज करता है मदीने वाले महबूबा जो जमाना जहलियत में हमने अच्छे काम किए क्या उसका भी सवाब मिलेगा? जो जमाना जहलियत में हमने अच्छे काम किए क्या उसका भी सवाब मिलेगा? मेरे आका पाक ने फरमाया सा ये बता कौन से काम की, कौन से काम की? अर्ज करता है मदीने वाले महबूबा एक दिन मेरे दो ऊंट गुम हो गए, मेरे दो ऊंट गुम हो गए। मैं तीसरे ऊंट पे बैठा, दो को तलाश करने के लिए मैं पुराने जंगल में गया। मैंने एक चरवाहा देखा, वो अपने मकान के सामने बैठा है, मेरे दो ऊंट वहां पे चर रहे। मैंने उससे कहा ये ऊंट मेरे हैं। आगे बोलकर कहने लगा ये चरते चरते आए हैं, तेरे हैं, ले जाओ, तेरे हैं, तू ले जाओ। नबी पाक के गुलामों आगे से हजरत सासा कहने लगे, मैं जब ले जाने लगा मैंने कहा चलो थोड़ी देर बाबे से बात ही कर लूं। थोड़ी देर के बाद बाबे के घर के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई, बच्चे के रोने की आवाज आई। ये बाबा खड़ा हुआ, जाकर कहता है अगर बच्चा पैदा हुआ जिंदा रहने दो, अगर बच्ची पैदा हुई जिंदा दरगोर कर दो। मेरे नबी पाक का गुलाम हजरत सासा कहने लगा ये क्यों? कहने लगा बेटा हमारी अरब की जीनत है, बेटी इसलिए जब ये जवान होगी लोग रिश्ता मांगने आएंगे, हमारे शर्म की वजह से हमारे सर झुक जाएंगे, इसलिए हमें बर्दाश्त नहीं है। अगर बेटी है तो जिंदा दफन कर दूंगा। मेरे नबी पाक के गुलामों जब इत्तला आई बेटी हुई है, बाबा खड़ा होने लगा। नबी पाक का गुलाम हजरत सासा कहने लगा बिन नाजिया ऐसे कर वे बाबा ये दो ऊंट रख ले, दो ऊंट रख ले, ये बच्ची मुझे दे दे, ये बच्ची मुझे दे दे। आगे से कहने लगा ना ना मैं तो घाटे में हूं, मैं तो घाटे में हूं। आपने फरमाया ऐसा कर तीसरा ऊंट भी रख ले, तीन के बदले बेटी दे दे। लेकिन मान गया, मैंने बेटी उसकी ली। मैंने ये कहा ऐसे कर एक बंदा मेरे साथ भेज, मुझे घर छोड़ाए, मैं वापसी पे ये ऊंट उसके हाथ भेज दूंगा। मेरे नबी पाक का गुलाम कहने लगा महबूबा जब मैं बच्ची घर ले गया मैंने अपनी कनीज को दी, मैं रोजाना उसका हाल पूछने जाता था, यहाँ तक कि बच्ची बढ़ने लगी, यहाँ तक कि होश संभालने लगी, इतनी हो गई जब मैं गया मेरे सीने पर खेलने लगी। मैं जब गया मैं बच्ची मेरे सीने पे खेलने लगी, मेरी दाढ़ी के अंदर उसने हाथ डाले, मेरे ऊपर एक रश्क पैदा हुआ, एक चस्का पैदा हुआ। मैंने कहा जो जो कबीला बच्चियों को जिंदा दफन करता है मैं सबसे बच्चियां खरीदूंगा, सबसे बच्चियां खरीदूंगा। लेकिन मदीने वाले महबूबा मैंने कबीलों का पता किया, मैंने उनसे पूछा जो जो कबीला बच्चियां जिंदा दफन करता था, मैं उनके पास गया।
جو بچی پیدا ہوتی میں اس کو 3 اونٹ دیتا، بچی لیتا، جو بچی پیدا ہوتی 3 اونٹ دیتا، بچی اس سے لے کر میں واپس آ جاتا۔ عرض کرتا ہے مدینے والے محبوبہ میں نے بچیاں اتنی خریدی ہیں، ان کی تعداد ہے 360، ان کی تعداد ہے 360۔ یا رسول اللہ تیری حویلی میں، یہ نہیں کہتا یا رسول اللہ میری حویلی میں، نبی پاک کا غلام نا محبوبہ تیری حویلی میں، محبوبہ تیری حویلی میں۔ وَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یہ زمین تیری نہیں، یہ زمین اللہ کی ہے یا مدینے والے محبوب کی ہے۔ میرے نبی پاک کا غلام کہتا ہے محبوبہ تیری حویلی میں 360 بچیاں پل رہی، 360 بچیاں پل رہی۔ عرض کرتے ہیں محبوبہ کوئی اجر ملے گا کہ نہیں؟ محبوبہ کوئی اجر ملے گا کہ نہیں؟ میرے آقا پاک نے فرمایا یہ اجر کم ہے، رب نے ان کے بدلے سے تجھے نور ایمان عطا فرمایا ہے۔ میرے مدینے والے نبی پاک کے غلام محبوب آئے، بیٹی کو عزت ملی، کس کو؟ بیٹی کو عزت ملی۔ بیٹی کو چاہیے میلاد منائے، ماں کو چاہیے میلاد منائے، میلاد ہائے ساکو آسرہم مٹھے مدنی دے۔ میرے مدینے والے نبی پاک کے غلام یہ حقیقت بات کر رہا ہوں، ساکو آسرہم مٹھے مدنی دے، ساڑھے حال دے کرم ہزار حسن۔ لیکن عقیدے کا شعر ہو جائے ابو بکر عمر عثمان و علی، ابو بکر عمر عثمان و علی، جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو، جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو، او ایمان یقین دے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لین تے نہیں آیا۔ جیڑا راز عمر دا او منکر ہے، او بشر جے دین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک جے وقت سچ زمین تے نہیں آیا۔ ابو بکر عمر عثمان و علی، ابو بکر عمر عثمان و علی، ساڑھے حامی چارے یار ہو سی کار دی گرمی دی معاشر دے، ہو سی کار دی گرمی دی معاشر دے، ادو جلوہ گر سرکار حسن، جیندے تابش سیرے گاندے ہاں، انہاں دے لب ہل سن بیڑے پار حسن۔ میرے مدینے والے نبی پاک کے غلام بیٹی کو میلاد منانا چاہیے، باپ کو میلاد منانا چاہیے، غریب کو میلاد منانا چاہیے، لیکن ہون جملہ بڑا قابل توجہ ہے، مولوی جو مولوی منبر پہ بیٹھا ہے اس کو زیادہ میلاد منانا، ایک دفعہ گج کے بولو، اس کو زیادہ میلاد منانا چاہیے، اس کو زیادہ میلاد کے گن گانے چاہیے، لیکن
पाक के गुलाम मौलवी तू मिंबर पे बैठा, नमाजियों ने मिंबर पर बिठाया, तेरे हाथ चूमे मौलवी, तेरे हाथ चूमे, तेरे पाँव को बबोसे दिए, तेरे अदब के हाथ जोड़ के खड़े हो गए। मौलवी को ज्यादा मनाना चाहिए, क्यों? लेकिन मस्जिद वालों ने ये नहीं पूछा तेरा नस्ब क्या है, मस्जिद वालों ने ये नहीं पूछा तेरा शजरा क्या है, तेरी बरादरी क्या है, तू किस नस्ल का है। तूने कहा मैं मौलवी, तेरे हाथ चूमने के लिए तैयार हो गए, और तेरी तो हसीयत भी कोई नहीं, तेरी हसीयत कोई नहीं, मिंबर पे बैठा है, हसीयत मिल गई, तेरा हक ज्यादा बनता है, मदीने वाले का मिलाद ज्यादा मना, तेरा हक ज्यादा बनता है, मदीने वाले महबूब का मिलाद ज्यादा मना, महबूब का मिलाद, महबूब का मिलाद, महबूब का मिलाद ज्यादा मना। मौलवी का भी हक, मुक्तदियों का भी हक। मेरे नबी पाक के गुलामों, बढ़ चढ़ कर महबूब का मिलाद मनाओ, आका का मिलाद बढ़ चढ़ के मनाओ, बोलो सही, बढ़ चढ़ के मनाओ। लेकिन हमें कहते हैं जब मिलाद मनाया जाता है, मिलाद पढ़ा जाता है, ये झंडियां तुमने लगाई, लैटिंग तुमने की, किसी बेवा की शादी करा देते। मैंने बड़े ये मौके पे बात की, हमें ये ताना मिलता है क्या नबी पाक के गुलाम किसी बेवा की शादी करा देते। पूरा साल तुम्हें बेवा याद नहीं आई, पूरा साल तुम्हें बेवा याद नहीं आई, याद भी तब आई जब नबी का मिलाद आया। लेकिन जुमला सुन मेरे नबी पाक का गुलाम हो मौलवी, तुझे शरीयत से हट कर बात करे नहीं हो सकता। नबी पाक के गुलामों, कहने वाले कहते हैं तुम इतना खर्च करते हो, किसी बेवा की शादी करा देते, किसी यतीम बच्चों को खाना खिला देते। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, यतीमों को खाना खिलाना ये भी बड़ा कमाल है, लेकिन ये मिलाद की निस्बत है, ये मिलाद की निस्बत है। जुमला बड़ा काबिल तवज्जो मेरे नबी पाक का गुलाम है हजरत काब बिन सुहैर, हजरत काब बिन सुहैर, हजरत काब। मैं इंशाल्लाह इख्तिताम करने लगा हूं जुमला, हजरत काब बिन सुहैर, मेरे नबी ने इनको अपनी चादर अता फरमाई। मेरे महबूब पाक ने मुदस्सिर वाली चादर अता फरमाई। जब मेरे गुलाम हजरत काब बिन सुहैर को चादर मिली, मेरे नबी पाक का प्यारा गुलाम सहाबी रसूल हजरत अमीर मुआविया, हजरत अमीर मुआविया, हजरत अमीर मुआविया, ये मौलवी लाख भौंकते भौंकते मर जाएंगे, सहाबी रसूल की शान में फर्क नहीं आएगा। ये मर जाएंगे, इनके वडेरे मर जाएंगे, इनकी नस्लें मुक जाएंगी। सहाबी सहाबी है मेरे नबी पाक के गुलाम अली पाक हजरत अमीर माविया, मेरे नबी पाक के गुलाम मवाजना नहीं है, अली अली है, अली अली है। अगर कोई कहता है इनका मवाजना, कहते हैं मवाजना कोई नहीं है। अगर मवाजना करना है तो मेरे आला हजरत फरमाते हैं अली का मनसब इतना आला है, अली आसमान है, हजरत माविया जमीन है, इनका मवाजना कोई नहीं है। लेकिन मानने के अंदर बात आ जाए, नबी पाक के गुलामों, वो भी मेरे नबी के सहाबी, ये भी मेरा नबी का सहाबी, वो भी मुज्तहिद सहाबी, ये भी मुज्तहिद सहाबी। मेरे नबी पाक का गुलाम हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत काब बिन सुहैर के पास आए। आपने फरमाया ये चादर मिली आपको, ये चादर मिली है आपको। आपने फरमाया हाँ, मेरे महबूब ने मुझे तोहफा दिया है, मेरे महबूब ने मुझे तोहफा दिया है। ये लैटिंग पर बात कर रहा हूं हवाले के तौर पर। हमें कहते हैं इतना खर्चा कर दिया, किसी बेवा का निकाह करा देते। आपको चादर मिली, मेरे महबूब ने अता की। हजरत अमीर मुआविया करीब है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आकर क्या कहते हैं काब बिन सुहैर, ये चादर मुझे दे दे, ये चादर मुझे दे दे, मुझसे 10,000 दिरहम ले लो, 10,000 दिरहम ले लो, ये चादर मुझे दे दो।
10,000 کتنے 10,000 آپ نے فرمایا امیر معاویہ آپ کو پتہ ہے یہ چادر محبوب کی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ چادر مدینے والے محبوب کی ہے، تو 10,000 کی بات کرتا ہے، اگر تو جان بھی دے پھر بھی نہ دوں، اگر تو پوری دنیا کی ملکیت بھی دے پھر بھی نہ دوں۔ حضرت کعب بن زہیر کا وصال ہو گیا، آپ کی اولاد مالک بنی، حضرت امیر معاویہ پھر آئے ان کی اولاد کے پاس، آپ نے فرمایا یہ چادر مجھے دے دو، چادر مجھے دے دو۔ آپ نے فرمایا اس کی قیمت لو، کہنے لگا کیا دو گے؟ آپ نے فرمایا اس کی 20,000 درہم۔ آپ کی زندگی میں آپ نے 10,000، ان کی اولاد کو 20,000، لیکن 20,000 درہم دے کر آپ نے چادر وصول کی، چادر لے گئے۔ جب پوچھا گیا امیر معاویہ چادر تو ہے 200 کی، چادر تو ہے 100 کی، تو نے 20,000 درہم کیوں لگائے؟ وہ کسی بیوہ کا نکاح کر دیتے، کسی بیوہ کا نکاح کر دیتے، اور کسی غریبوں کو کھانا کھلا دیتے، کسی کے گھر کے اندر یہ لنگر ڈال دیتے۔ آپ نے اپنی جلال والی نگاہ سے دیکھا، وہ زبان بند کر، یہ درہم کم ہے، آپ کو پتہ نہیں یہ نسبت والی چادر ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے یہ نسبت والی، یہ نسبت والی۔ آپ بول نہیں رہے، آپ کو پتہ، کیونکہ میں آیا ہوں پہلی دفعہ، جڑے جان دیں جان دیں، میرے نمازی نہ بولن نا تو جمعہ 3:30 بجے ہوں دے۔ یہ میں نے پتہ ہے کہ جدو اس طرح ٹائم لاسا میں نے پھر تسی بلان نہیں لگی، لیکن حق دے بن دے نا، اچھا کہو نا سبحان اللہ، ہاں اچھا کہو کہ جان جلدی چھٹے گی، گج کیا کہو سبحان اللہ۔ کتنے 20,000 درہم، کتنے 20,000 درہم۔ کہنے والا کہہ سکتا تھا حضرت کسی بیوہ کا نکاح کرا دیتے، آپ نے فرمایا یہ نسبت والی چادر، یہ نسبت والی چادر، تو چادر نہ دیکھ، آقا کی نسبت دیکھ۔ میں کہتا ہوں ظالموں لیٹنگ نہ دیکھو، محبوب کی نسبت دیکھو، لیٹنگ نہ دیکھو، آقا کی نسبت دیکھو۔ یہ میرے نبی کے غلام جھنڈیاں نہ دیکھو، آقا کی نسبت دیکھو۔ کس نے جھنڈا اٹھایا؟ کس نے اٹھایا؟ میرے آقا پاک جب مدینہ میں داخل ہوئے، میرے نبی پاک کا غلام حضرت بریدہ اسلمی، حضرت بریدہ اسلمی، حضرت بریدہ اسلمی، حضرت بریدہ اسلمی، یہ آئے کلمہ پڑھا، عرض کیا محبوبہ مدینے میں داخل ہو رہے؟ آقا پاک نے فرمایا ہاں۔ کہنا محبوبہ ایسے نہیں، جلدی سے اپنی چادر کندھے سے اتاری، نیچے سے ڈنڈا دیا، ڈنڈا دے کر آگے آگے چلنے لگے، پھر لہرانے لگے۔ اب میرے آقا پاک نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کر کے محبوبہ جھنڈا لہرا رہا ہوں، مدینے والوں کو پتہ چل جائے آقا آ رہے ہیں۔ مدینے والے محبوب پاک آ رہے ہیں، تو کہتا ہے صحابہ نے جھنڈے اٹھائے، صحابہ نے اٹھائے، یہ جھنڈا لہرایا، مدینہ میں داخل ہوئے، مدینہ میں داخل ہوئے۔ زندگی یاد مدینہ میں گزاری، ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری، ساری عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری، ساری عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری۔ ہر نبی نور محمد سے ہوا ہے پیدا، اسی دریا سے یہ نہریں ہوئی جاری، ساری اسی دریا سے یہ نہریں
اسی دریا سے یہ نہریں ہوئی جاری ساری، اسی دریا سے یہ نہریں ہوئی جاری ساری۔ اللہ آپ کے ایک اشارے سے خدا بخشے گا، بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری، بات بن جائے گی محشر میں ہماری زندہ۔ سبحان سبحان سبحان۔ آقا تیری ذات کے لیے جان حاضر، مال حاضر، تن حاضر، بچے حاضر، گھر حاضر، میرے نبی پاک کا غلام ہے۔ یہ نعرہ لگایا ہے، واہ بابا رضوی تیری عظمت پہ قربان۔ کیسا خدا دی عزت دی قسم، تسی ایک دفعہ کھولو نا نیٹ کھولو نا تو جڑے بد مذہبی وہ بھی کہندے نے واقعی یار ہے تے بریلوی لیکن ہے کسی جنے دا پتر، ہے کسی جنے دا پتر۔ حالانکہ میری زبان سرائکی ہے، یہ جنے دی میں نے زیادہ سمجھ نہیں آندی، لیکن بابا دا محاورہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہے کسی جنے دا پتر۔ مزور بندہ ہوئے تھے باہر دیاں حکومتیں کم جان، میرے نبی پاک کے غلام اندر کچھ ہے تو صحیح نہیں، مجھے کہنا سبحان اللہ۔ صلاح الدین ایوبی کا دور ہے، صلاح الدین ایوبی کا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک بندے نے کہا اینا محمدکم ادعو ینصرکم، یہ بے ادبی کا جملہ بولا۔ کون بولا؟ یہ صلیبی جرنیل بولا۔ کہنے لگا کہاں ہے تمہارا محمد، کہاں ہے تمہارا محمد، بلاؤ اپنے محمد کو تمہاری مدد کرے۔ میرے نبی پاک کے غلام یہ بات چلتے چلتے صلاح الدین ایوبی پر پہنچی۔ آپ کو پتہ چلا فلان جرنیل ہے لیکن عیسائی۔ میرے نبی پاک کے غلاموں، میرے نبی پاک کا غلام بیٹھا تھا، جلال میں کھڑا ہو گیا، قسم کھا لی اس وقت تک میں نے کمر زمین پر نہیں لگانی جب تک اس کی گردن نہ اڑا دوں۔ میں نے اپنی کمر زمین پر نہیں لگانی، میں نے نہیں سونا جب تک اس ظالم کی گردن نہ اڑا دوں۔ میرے نبی پاک کے غلاموں مہینہ گزر گیا، میرے نبی کا غلام زمین پہ لیٹا نہیں۔ مہینے 2 ہو گئے، مہینے 3 ہو گئے، مہینے 4 ہو گئے، سال گزر گیا۔ صلاح الدین ایوبی بیٹھے 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 آنکھ لگ گئی۔ کسی نے کہا حضرت لیٹ جائیں، آپ نے فرمایا میں نے قسم کھائی ہے میں نے سونا نہیں جب تک اس ظالم کی گردن نہ اڑا دوں جس نے کہا تھا این محمدکم ادعو ینصرکم۔ آپ کو پتہ ہے میں خود نہیں نکلا، مجھے محبوب نے فرمایا ہے۔ میرے مدینے والے نبی پاک کے غلاموں، لیکن جملہ سنو، 2 سال گزر گئے، 2 سال گزر گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے جنگ چھیڑی، پھر میرے نبی پاک کا غلام غالب آیا، صلیبی سارے جرنیل گرفتار ہوئے۔ جب سارے گرفتار ہوئے، جس نے یہ جملہ کہا تھا آپ اس کے قریب آئے، کہنے لگا تیار ہو جا، تو نے کہا تھا ادعو ینصرکم، کہاں ہے تمہارا محمد، بلاؤ تمہاری مدد کرے۔ تو نے کہا تھا، آگے سے بے ہوشی کی حالت میں کہنے لگا ہاں میں نے، کہنے لگا بلایا تھا میرے محبوب کو، اس مقام پر میرے نبی نے اپنے غلام کو بھیجا ہے، آیا ہے تیرے سامنے صلاح الدین ایوبی، بتا تجھے کیا کام ہے، یہ بتا تجھے کیا کام ہے میرے محمد سے۔ میرے نبی پاک کے غلاموں میں آن سے تلوار نکالی، آپ نے فرمایا سارے جرنیل چلے جاؤ، اس کو سامنے کھڑا کیا، ایک ہی وار کے اندر سر قلم کر دیا،
اس کا سر اٹھایا، سارے جرنیلوں کے پاس لے گیا، صلیبی کے پاس، کہنے لگا اس کو میں نے واصل جہنم کیا ہے، تمہیں چھوڑا ہے، چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ تم نے میرے نبی کی گستاخی نہیں کی، اس نے بے ادبی کی ہے، اس لیے اس کو ہم نے واصل جہنم کیا ہے۔ لیکن سن لو، جو کرے گا دنیا میں نہیں رہے گا۔ محبوب پاک کے غلام بیٹھے ہیں، میرے نبی پاک کے غلاموں تو ثبوت مانگتا ہے، نبی پاک کے میلاد پر نبی پاک کے غلاموں نے تو اپنا جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن آقا کی محبت کے اندر ایک جملہ ہو جائے، آقا کی محبت کے اندر ایک جملہ ہو جائے، اگر کہیں تو ہو جائے، اگر کہیں تو ہو جائے، اگر اونچا کہیں تو ہو جائے، میرے نبی پاک کے غلام دونوں ہاتھ لہرا دیں، دونوں ہاتھ، میرے نبی پاک کے غلاموں جملہ سنیے، اللہ اکبر۔ یہ ابو لہب کون تھا؟ ابو لہب کون تھا؟ میرے نبی کا دشمن، ساری زندگی دشمن رہا، دشمن کی بنا رہا، اور دشمنی کی، اس کی بیوی بھی دشمن، یہ بھی دشمن، اور مرا ہی دشمن۔ جب یہ واصل جہنم ہو گیا، جب یہ واصل جہنم ہو گیا، میرے حضرت عباس میرے نبی پاک کے چاچے نے اس کو خواب میں دیکھا، پھر پوچھا ابو لہب یہ بتا کیا بنا، کیا بنا، کیا بنا؟ کہتا کاش کہ میں محمد کا کلمہ پڑھا ہوتا، کاش کہ میں محمد کا کلمہ پڑھا ہوتا، لیکن جب میرا بھتیجا محمد پیدا ہوا تو میں نے ایک انگلی کے اشارے سے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا، اس کو اشارہ کیا، لیکن اشارہ ایک انگلی سے ہوا، اشارہ ایک انگلی سے ہوا۔ میں کہتا ہوں کاش اشارہ 5 انگلیوں سے ہو جاتا، اشارہ ایک انگلی سے ہوا۔ اب حالت یہ ہے جو انگلی آقا کے میلاد کی خوشی میں اٹھی ہے، مجھے جہنم میں اس انگلی سے اس پیر والے دن ایک چشمہ پھوٹتا ہے، اس کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، لیکن انگلی ایک اٹھی۔ میرے نبی پاک کے غلاموں کلمہ بھی نہیں پڑھا، کلمہ بھی نہیں پڑھا، اس نے کلمہ بھی، ساری زندگی دشمن رہا، ساری زندگی دشمن، اور دشمن ہی مرا، لیکن نبی پاک کے غلاموں کافر خوشی کرے نبی کی آمد پر، انگلی کا اشارہ کرے، انگلی کا اشارہ کرے، تو اس انگلی کے اشارے خوشی کے اندر رب ذوالجلال چشمہ عطا کر دے، پانی مل رہا ہے۔ جب یہ جہنم میں چلا جائے گا، معاشر قائم ہوگا، یہ ازل ابدی طور پر یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں جو انگلی میلاد میں اٹھی پھر بھی پانی ملے گا، پھر بھی پانی ملے گا۔ میرے نبی پاک کے غلاموں یہ کافر تھا، ایک انگلی اٹھی، کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ بھی پڑھا، آقا کی غلامی بھی اختیار کی، پھر نبی پاک کے غلاموں ایک انگلی نہیں، آقا کے پیار میں، آقا کے پیار میں ہم نے دونوں ہاتھ کھڑے کیے، صرف ہاتھ کھڑے نہیں کیے، جب سلام آیا اپنا وجود بھی کھڑا کیا۔ میرے مدینے والے نبی پاک کے غلاموں، اگر کافر ایک انگلی کا اشارہ کرے وہ بھی محروم نہ رہے، وہ بھی کلمہ پڑھنے والا۔ یہ جھنڈیاں بھی لگائے، یہ لائٹنگ بھی لگائے، یہ مسجد بھی سجائے، یہ لنگر بھی